اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز کہانی۔ حضرت خبیب بن عدی ان عظیم صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے اپنے ایمان، قربانی اور صبر کی شاندار مثال پیش کی۔ ان کی زندگی اسلام کے لیے قربانی اور وفاداری کی روشن داستان ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب ہے جو ہر مسلمان کو ایمان کی پختگی اور اللہ کی راہ میں قربانی کا درس دیتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت خبیب بن عدی کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا جو مدینہ کے مشہور قبیلوں میں سے ایک تھا۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی حق کو پہچان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور ہر موقع پر دین حق کی خدمت کے لیے پیش رہتے تھے۔ جنگ بدر میں شجاعت۔ حضرت خبیب بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں آپ نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی اور کفار کے کئی سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ انہی میں حارث بن عامر بھی تھا جو قریش کا ایک اہم سردار تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد کفار مکہ حضرت خبیب بن عدی اور دیگر مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے لگے اور موقع کی تلاش میں رہنے لگے کہ ان سے بدلہ لے سکیں۔ دھوکہ دہی سے قید۔ جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد حضرت خبیب بن عدی تبلیغ اسلام کے لیے ایک مہم پر روانہ ہوئے۔ اس دوران قبیلہ بنو لحیان کے کچھ افراد نے آپ کو دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا اور کفار مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کفار مکہ نے حضرت خبیب بن عدی کو قید کر لیا، انہیں شہید کرنے کی سازش تیار کی۔ قید میں صبر و عبادت۔ قید کے دوران حضرت خبیب بن عدی پر بے شمار مظالم ڈھائے گئے لیکن آپ کے صبر اور ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ کفار مکہ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برا بھلا کہنے پر مجبور کیا لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ قید کے دوران ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی نے قریش کے ایک گھرانے سے بکری کا گوشت طلب کیا اور وہاں اللہ کے حکم سے گوشت کا انتظام ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کے کرامت اور اللہ کی نصرت کی واضح دلیل ہے۔ شہادت کا عظیم واقعہ۔ کفار مکہ نے حضرت خبیب بن عدی کو تعظیم کے مقام پر لے جا کر شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے کفار سے درخواست کی کہ انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ آپ نے نہایت خشوع و خضوع سے نماز ادا کی اور فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں تو میں مزید لمبی نماز پڑھتا۔ آپ کے اس عمل نے نہ صرف کفار کو حیران کر دیا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی دعا اور صبر کی اہمیت سکھا دی۔ وفاداری اور محبت کا اظہار۔ جب کفار نے آپ سے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب بن عدی نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ سن کر کفار دنگ رہ گئے لیکن ان کی دشمنی اور بغض نے انہیں آپ کو شہید کرنے پر مجبور کر دیا۔ شہادت کے بعد فرشتوں کا سایہ۔ جب حضرت خبیب بن عدی کو شہید کیا گیا تو روایات کے مطابق ان کا جسم آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور کفار کو ان کی لاش تک رسائی نہ ملی۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ایک معجزہ تھا۔
حضرت خبیب بن عدی کی قربانی کی اہمیت۔ حضرت خبیب بن عدی کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتیں۔ اختتام۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک ایسا روشن چراغ ہے جو مسلمانوں کو ہر دور میں قربانی اور وفاداری کا سبق دیتا ہے۔ ان کی شہادت اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت خبیب بن عدی جیسے ایمان، صبر اور محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔